آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہزیب جیلانی۔ وفاقی بجٹ جو ہے وہ ممکناک ہو گیا ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے بھیا، پہلا سال بھی نہیں ہے۔ پچھلے چند سالوں میں سے یہی ہوتا آ رہا ہے کہ پہلے ایک تاریخ کا اعلان ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے کہ نہیں 4 دن بعد پیش ہوگا، پھر تاریخ کا اعلان ہوتا ہے کہ 8 دن بعد پیش ہوگا، اللہ جانے۔ یہ کچھ یوں ہے نا وسعت، جیسے کہ ہر سال جب ہم نے ٹیکس فائلنگ کرنی ہوتی ہے تو ہوتا ہے کہ بس اس کے بعد 30 ستمبر کے بعد الٹا ٹانگ دیں گے ہم تمہیں، اور پھر کہتے ہیں چلو 2 ہفتے اور لے لو، پھر وہ ختم ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 ہفتے۔ اور یہ میں کمپلین نہیں کر رہا کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اس وقت چیزوں کو فائنل نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں کولیشن گورنمنٹ ہو، مخلوط حکومت ہو، وہاں پھر یہ تو ٹو مینی کوکس کیا کہتے ہیں نا، ٹو مینی کوکس وہ کھانا خراب کر دیتے ہیں۔ تو پہلے 6 جون کا سن رہے تھے، پھر انہوں نے کہا 10 جون کو ہوگا، پھر انہوں نے کہا نہیں، اور اب کہہ رہے ہیں 12 جون کو۔ اللہ کرے 12 جون کو بجٹ ہو سکتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو جائے، وی ڈونٹ نو۔ نہیں، 12 جون کا، اچھا، اس سے پہلے ممکن نہیں ہے۔ چلو۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے گزشتہ روز قانونی رائے دی کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی وہ 12 نشستیں جو ریاست سے باہر آباد کشمیریوں کی نمائندگی کے لیے مختص ہیں، ان کے مستقبل کا فیصلہ نئی ریاستی اسمبلی ہی کرنے کی مجاز ہے، کہ جس کے لیے 27 جولائی کو انتخابات ہوں گے۔ یہ عدالتی رائے ریاستی حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے اس مطالبے پر ایجیٹیشن کے پیش نظر عدالت سے مانگی تھی۔ اس دوران آئی جی پولیس آزاد کشمیر کے ترجمان نے بتایا ہے کہ مظاہرین کی جانب سے سی ایم ایچ راولہ کوٹ کا گھیراؤ ختم کروا دیا گیا ہے۔ شہر میں پرتشدد واقعات میں گزشتہ 2 دن میں پولیس اور ایف سی کے 4 اہلکاروں اور 3 شہریوں سمیت 7 جانیں جا چکی ہیں۔ لگ بھگ 23 پولیس اہلکاروں سمیت درجنوں افراد زخمی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حالات ایک شہری شاہ زیب کے جاں بحق ہونے کے بعد تیزی سے بگڑنے شروع ہوئے۔ سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچا، متعدد گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ دارالحکومت مظفر آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ واضح رہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو 4 روز پہلے دہشت گردی ایکٹ کی شقوں کے تحت کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ کل کیا ہوتا ہے، پرسوں کیا ہوتا ہے، یو نیور نو، لیکن افسوسناک صورتحال ہے۔ بے شک۔ ادھر گلگت بلتستان، وہاں اتوار کو 4تھی گلگت بلتستان اسمبلی کے عام انتخابات ہوئے، جس میں درجن بھر سیاسی جماعتوں اور آزاد امیدواروں کی ایک بڑی تعداد نے انتخابی مہم چلائی اور لگ بھگ 10 لاکھ ووٹروں کو رجھانے کی پوری کوشش کی۔ غیر سرکاری نتائج کی کیا صورتحال ہے، اس بارے میں گلگت سے ہمارے دوست اور سینئر صحافی سعادت علی مجاہد اس وقت لائن پہ موجود ہیں۔ سعادت بھائی، کیا خبریں ہیں آپ کی طرف؟ جی بہت شکریہ۔ گلگت بلتستان میں کل جو انتخابات ہوئے، مجموعی طور پر یہ انتخابات بالکل پرامن تھے، اور ہم نے مختلف یہاں گلگت شہر میں مختلف پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ کیا اور پورا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ساتھی صحافی مختلف گلگت بلتستان کے اضلاع میں ڈیوٹی پر تھے، الیکشن کی کوریج کر رہے تھے، ان سے بھی جو معلومات حاصل ہوئی، ان کے مطابق مجموعی طور پر یہ انتخابات پرامن اور شفاف ہوئے۔ البتہ یہاں یہ بات بتانا بہت ضروری ہے کہ جو الیکشن کا عملہ ہے وہ انتہائی غیر تربیت یافتہ ہمیں نظر آیا، اور جو ان کو پراپر جو تربیت ان کو ملنی چاہیے وہ ان کو ہرگز نہیں تھی، جبکہ اس کے لیے بہت بھاری فنڈز مہیا کیے گئے تھے، رقوم مہیا کیے گئے تھے، تاکہ یہ الیکشن کا ایک پروسیس ہے اس کو پر وقت جو ہے پورا کیا جائے۔ تو یہاں پر کئی گھنٹوں تک، اور ہمارے ساتھ خود یہ تجربہ ہوا اور بہت ہی ہمیں پریشانی کا سامنا رہا کہ کئی گھنٹوں تک فارم 45 کا ہم انتظار کرتے رہے۔ بمشکل رات گئے 1-2 بجے تک یہ فارم 45 سارے ہمیں ملے تھے۔ اس کے بعد فارم 47 کا مرحلہ آیا۔ فارم 47 بھی اب تک کوئی 20 کے قریب ابھی تک جاری ہو چکے ہیں، جبکہ بعض جگہوں پر
کچھ پولنگ کے میں گڑبڑ کی شکایات ہوئی دیامر کے علاقوں میں، خاص طور پہ بعض پولنگ اسٹیشنوں میں، زیادہ تر میں نہیں، تو وہ ان کی وجہ سے فارم 47 ابھی تک جاری نہیں ہوا ہے۔ بعض دور دراز علاقوں کے نتائج انہیں موصول نہیں ہوئے، تو مجموعی طور پر یہ 20 حلقوں میں ابھی تک فارم 47 جاری کیے گئے ہیں 24 میں سے۔ اور آج تو بعض جو اچھے پھرتیلے آفیسر تھے، میں تو یہی کہوں گا، انہوں نے فارم 49 بھی جاری کر دیا۔ فارم 49 وہ ہوتا ہے جس میں سرکاری ووٹ کی گنتی، جو پوسٹل بیلٹس ہوتے ہیں ان کی گنتی کے بعد جو کچھ جن کے جتنے حصے میں آتے ہیں ووٹ، وہ انکلوڈ کر کے فارم 49 تو مجاہد صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو 45، 47 اور 49 تینوں فارمز کی صورت میں جو آپ کے سامنے ہیں، کیا شکل ابھر رہی ہے؟ کون سی پارٹی جیت رہی ہے؟ کون سی دوڑ میں آگے ہے؟ کیا نقشہ بن رہا ہے؟ جو ابتدائی نتائج ترتیب دیے گئے ہیں ان کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں ان کو حاصل ہوئی ہیں، 10 نشستیں ان کو ملی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مسلم لیگ نواز ہے ان کو 4 نشستیں تو کنفرم ہیں، 2 نشستیں جن کے فارم 47 ابھی تک روک دیے گئے ہیں۔ اگر ان 2 نشستوں کو بھی وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یعنی کہ نتیجہ ان کے حق میں آتا ہے، تو سمجھ لیں کہ ان کی 6 نشستیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں جو پی ٹی آئی کی لسٹ میں شامل تھے، ان کی سپورٹڈ کینڈیڈیٹس، وہ 2 کامیاب ہو گئے ہیں، 2 کامیاب ہونے میں مطلب کامیابی میں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو تیسرا MWM کو ایک نشست ملی ہے جو کہ LI ہے، پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہ 3 نشستیں سمجھ لیں ان کے حصے میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ 5 امیدوار آزاد بھی منتخب ہو گئے ہیں، آزاد امیدواروں کی تعداد 5 ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کل ملا کے 24 بنتے۔ اچھا سعادت صاحب، اب دیکھنے میں ماضی میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ بذات جموں کشمیر کی بات ہو، گلگت بلتستان کے الیکشنز کی بات ہو، تو جو پارٹی پاکستان میں وفاق میں اقتدار میں ہوتی ہے اس کی طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے، یا کم از کم گورنمنٹ وہ بناتی ہے۔ یہ آپ کے لیے کوئی حیران کن بات تھی اس بار جو بظاہر اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے لیڈ لے لی ہے؟ یہ زیادہ حیران کن بات ہمارے لیے نہیں تھی۔ اس کا یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے، بلکہ یہ دعوے جو مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی تھی کہ اگر اس علاقے کے میں بڑے کوئی کام کروانے ہیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے یا اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہیں اس حوالے سے، تو آپ مسلم لیگ نون پر اعتماد کریں۔ تو اس حوالے سے میں بتاؤں گا، اس وقت پاکستان میں جو حکومت ہے بظاہر تو مطلب دیکھتے ہیں آپ کی کیبنٹ میں شامل نہیں ہے پیپل پارٹی، لیکن وہاں ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور اسٹرانگ جو آئینی عہدے ہیں جیسا صدر پاکستان ہے وہ پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا بڑا اثر ہے حکومت کے اوپر، اور مشاورت سے وہاں حکومت کبھی کبھار تھوڑی سی ناراضگی ہو جاتی ہے تو پھر وہ بیٹھ کے اس کو حل کر لیتے ہیں، تو حکومت سازی میں تو وہ شریک ہیں۔ تو لہٰذا یہاں جو رجحان پیپل پارٹی کی طرف ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس علاقے کو ایک تو صوبائی درجہ جو تھا 2009 میں، جس میں پہلی جماعتی انتخابات کی، اگرچہ جماعتی انتخابات کی تاریخ تو 1994 سے ہے اور یہ پھر 1999 میں پھر 204 میں ہوئے، تو یہ سمجھ لیں کہ 6 جماعتی بلکہ 7ویں جماعتی انتخابات تھے۔ تو اس حساب سے لوگ کہتے ہیں چونکہ اس علاقے کو ایک شناخت ملی، نام ملا، صوبائی درجہ دیا گیا۔ ان سے ہٹ کر میں بتا دوں کہ یہاں پاکستان کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن گلگت بلتستان میں اگر کسی جماعت نے گزشتہ حالیہ الیکشنز میں یا گزشتہ الیکشنز میں جو انتخابی مہم چلائی، وہ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قیادت ہے وہ سرفہرست رہی، کیونکہ گزشتہ 2020 کے انتخابات میں اگرچہ نشستیں کم ملی لیکن ووٹ سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو ملے تھے۔ تو اس میں 1 مہینے تک بلاول بھٹو زرداری اسی علاقے میں رہے، اب پھر آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو دونوں نے پورے GB کے تقریباً تمام حلقوں میں جا کر وہاں میٹنگز کی، وہاں سپیچ کیا، ہر جگہ گئے، جبکہ دوسری بڑی جماعت جو وفاق میں برسر اقتدار بھی ہے
میاں محمد نواز شریف قائد ہیں اس جماعت کے، وہ آئے، توقع تو یہ تھی اور بتایا یہی جا رہا تھا کافی دنوں سے اس دوران کہ وہ آ کر یہاں جلسہ عام سے خطاب کریں گے، لیکن وہ آئے 2 گھنٹے کے لیے، اپنے ورکرز اور اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان سے سپیچ کر کے اسی وقت واپس چلے گئے۔ اچھا اس کا اثر تو ہوتا ہے نا۔ میں تھوڑا سا جاننا چاہ رہا تھا، آپ نے کہا کہ 5 آزاد امیدوار جیت کر آئے ہیں، تھوڑا ان کے بارے میں بتائیں گے کہ جب گورنمنٹ سازی کا مرحلہ آئے گا تو ان کا جھکاؤ کس طرف زیادہ ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے جب یہ فارم 49 کے جاری ہونے کے بعد اب آفیشیل رزلٹ اناؤنس ہونا ہے، آفیشیل رزلٹ کے اناؤنسمنٹ کے بعد جو الیکشن کمیشن کرتا ہے اس کے بعد ان کے پاس 72 گھنٹے ہوتے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے، تو لیکن ابھی سے رابطے، ملاقاتیں، میٹنگز، خفیہ رابطے وہ تمام کے تمام شروع ہو چکے ہیں، اور آج یہاں مسلم لیگ نون کے جو صوبائی صدر ہیں جو جیت بھی گئے ہیں، بلکہ انہوں نے سب سے زیادہ ریکارڈ ووٹ حاصل کیے ہیں اب تک، جو اس الیکشن میں جتنے کینڈیڈیٹ کامیاب ہیں ان میں سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے ہی حاصل کیے۔ تو انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے بھی رابطے کیے ہیں، ہمارے 6 کینڈیڈیٹ اگر جیت گئے ہیں تو ان کے بقول جو 2 کینڈیڈیٹ تھے گانچے میں ان کے ساتھ ہماری مطلب ہے کہ ایڈجسٹمنٹ تھی، ہم نے وہاں اپنے کینڈیڈیٹ نہیں کھڑے کیے تو وہ جیتے ہیں تو وہ تو ہمارا حصہ ہیں۔ اس حساب سے وہ انہوں نے گنتی میں 8 بتایا، جی ہم تو 8 ہو گئے ہیں، تو 3 جو ہے باقی رہتے ہیں آزاد ان کو بھی، اور اس نے یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں ان سے بھی بات ہو سکتی ہے، ہم ان سے بھی بات کریں گے، لیکن پیپلز پارٹی اس میں چونکہ ان کے پاس نشستیں زیادہ ہیں تو ان کو مطلب اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا اگر وہ ان کے بقول وہ آج اور کل میں مطلب کہ وہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کو جوائن کریں گے، اور پھر آپ دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو باقاعدہ مبارکباد بھی دی ہے، یہ تو آپ کے نوٹس میں ہوگا، تو لہذا نظر یہی آتا ہے کوششیں دونوں کر رہے ہیں، اب آگے کیا ہوگا 1-2 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ اچھا سعادت صاحب ایک آخری سوال، اگر کسی اور کا کوئی سوال نہیں ہے، اب ہم آپ نے پی 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 کا جو لیجسلیٹو ریکارڈ رہا ہے گلگت بلتستان کی سٹیٹس کے بارے میں اس پر تو آپ نے اچھی طرح سے بیان کیا، اور مجھے یاد ہے کہ جب پچھلی بار آپ سے بات ہو رہی تھی جمعرات کو غالباً، تو آپ سے یہ سوال کیا تھا نا کہ کیا باقاعدہ کسی نے جلسے میں یا تقریر میں گلگت بلتستان کو صوبے بنانے کی بات تو نہیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، یہ ذکر ضرور کیا کہ ماضی میں ہم نے کافی اس طرح کے کام کیے ہیں گلگت بلتستان کے ساتھ میں، تو ان الیکشنز کے بعد اگر پی پی کی گورنمنٹ بنتی ہے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ باقاعدہ عوام کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ اب بہت وقت گزر گیا ہے اور گلگت بلتستان کو ایک صوبہ ہی قرار دے دینا چاہیے؟ دیکھیں جی یہ مطالبہ تو 80 سال سے چل رہا ہے کہ ہمیں قومی دائرے میں شامل کیا جائے، ہمیں وہی رائٹس دیے جائیں، وہی حقوق دیے جائیں جو پاکستان کے دیگر شہریوں کو، عوام کو حاصل ہیں، یہ مطالبہ تو ہو رہا ہے، اور ہر حکومت نے مطلب اعتراف بھی کیا ہے اور وعدے بھی کیے ہیں، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے۔ ان کو مطلب ان کا جب اسمبلی میں بات پہنچی ہے تو وہ سب کا یہ کہنا ہے کہ اس پر تو باقاعدہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، آئینی ترمیم کے ذریعے پھر ان کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ 13 اگست 1949 کی وہ اقوام متحدہ کی قرارداد ہے، مطلب اس قرارداد کی اب انڈیا تو جتنی قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی ان کو مطلب ہے کہ ان کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے، اس پر اس نے کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا، بہت سارے اقدامات انہوں نے آکوپائیڈ کشمیر میں کیے ہیں اور وہاں مطلب ہے کہ وائلیشن کی ہے اس قرارداد کی، لیکن کوئی مطلب ہے کہ پاکستان اس حوالے سے کافی سینسٹیو ہے، وہ مطلب چونکہ اقوام متحدہ کے جو قراردادیں ہیں اس کو آنر کرتا ہے، اسی وجہ سے ان کا یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اکثر کہنا ہے کہ یہ ہے، لیکن اس کو متاثر کیے بغیر اس کو کوئی سٹیٹس دینا یہاں کی اب یوتھ کا، ابھی جو پہلے یہاں زیادہ تعلیم یافتہ طبقہ اتنا نہیں تھا، ابھی تو ہر کوئی تعلیم یافتہ ہے، شعور بڑھ گیا ہے، تو یہ ایک احساس محرومی 80 سال سے چل رہی ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے، اور ظاہر ہے اس گورنمنٹ ہوگا
اور یہی مطالبہ ہوگا کہ ہمیں آئینی حقوق دیے جائیں. اب وہ آگے گورنمنٹ دیتی ہے یا مزید لیکن اس کا سعادت علی مجاہد صاحب اس کا ایک وے آؤٹ یہ بھی نکالا گیا تھا کہ ٹھیک ہے مستقل صوبہ تو نہیں بن سکتا, متنازع علاقہ ہے, لیکن جب تک مسئلہ کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک ایک عبوری صوبے کا سٹیٹس تو دیا جا سکتا ہے نا. اس میں کیا قباحت ہے؟ اس میں بالکل اس میں ان کو آئین میں زیادہ ترمیم کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, بلکہ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے یہ عبوری صوبہ بنا سکتے ہیں. جی اس کے اوپر ایک سابق وزیر پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں ایک کوشش ہوئی تھی اور باقاعدہ اس کی تمام تر تیاریاں ہوئی اور ادھر سروے ٹیمیں بھی آئی اور بڑی کوششیں ہوئی تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ کوئی عبوری صوبے کا اعلان ہوگا, لیکن یہ بھی پھر التوا میں پڑ گیا. اچھا آخری سوال جس کا آپ 1.5 جملے میں چاہیں تو جواب دے دیں کہ 33 کا ہاؤس ہے, منیمم کتنی نشستیں چاہیے کسی بھی پارٹی کو حکومت بنانے کے لیے؟ 17 نشستیں چاہیے, 17 نشستیں. ٹھیک ہے جی جی جی. بہت شکریہ سعادت علی مجاہد. یہ جو بات ہوئی نا وہ یہ جو بیچ کا جو راستہ آپ نے بیان کیا مجھے وہ یاد آتے ہیں نا, کچھ دکانوں کے سامنے لکھا ہوا تھا مسئلے کشمیر کے حل تک ادھار بند ہے. ادھار بند ہے. ہاں ہاں نہیں, لیکن عبوری صوبہ از وائبل تھنگ. طریقہ نکالا جا سکتا ہے, طریقہ نکالا جا سکتا ہے. اور یہ اگین جیسے سعادت صاحب کہہ رہے تھے یار یہ 8 دہائیوں سے یہ چیز چل, ہاں لیکن اس کے لیے نیت ہونی چاہیے نا, نیت اور پھر کوئی فارمولا ہونا چاہیے, 2 چیزیں. فارمولا تو یار فاٹا کے بھی لیے تھا جب اسے مرج کیا گیا تھا خیبر پختونخوا میں, اور آج تک جو ہے لیکن پھر وہ NFC کا فارمولا فنڈز کا کیا ہوا, کتنے خرچ ہوئے, کتنے نہیں ملے, یہی ہے صورتحال. بہترین منصوبے جو ہیں خاک میں ملتے ہیں, ہم نے دیکھے ہیں یہاں. بہرحال ایک وقفہ لے لیں اور اس کے بعد پاکستان سے باہر نکل کے دنیا کو دیکھتے ہیں.